تمہارا سب ختم ہو گیا، یزید کی چلتی رہے گی، اسی کا ڈنکا بجے گا۔ آپ خاموش تھے، لیکن اسی تھوڑی دیر میں اذان ہونے لگی۔ امام زین العابدین فرماتے سن سن اب سن سن۔ کہا کیا سنوں؟ کہا سنتا جا۔ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا سنتے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا سنتے رہو۔ جو ہی مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے دیکھ تیرے باپ اور تیرے آبا و اجداد اور یزید کسی کی نہیں چلے گی۔ دیکھ تو چاہتا ہے جانتا ہے ختم ہو گیا، نہیں، جب تک چاند سورج رہے گا میرے نانا کا نام روشن ہوتا رہے گا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا حسن یا حسین، زور سے بولے یا حسن یا حسین۔ حضرات چاہتا تھا کہ ختم ہو جائے، چن چن کے اس نے شہید کیا، لیکن اللہ تو چاہتا ہے جب تک چاند سورج رہے گا میرے نبی کے خاندان کا چشم و چراغ منور رہے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب یہیں سے نوجوانوں تم لوگ سنو، کسی ہسٹری میں کہیں آپ نے سنا ہے یزید کا بیٹا ہے، یزید کا پوتا ہے، یزید کا لکڑ پوتا ہے، یزید کا چھڑ پوتا ہے؟ سنے ہیں؟ بولو بھائی، سنے ہیں؟ جب سلطنت عثمانیہ کا دورہ تھا، ہے نا بھائی، جب اس کو زوال آیا تو آج بھی ترکی سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے اس کے گھر کے لوگ زندہ ہیں۔ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی فرانس میں ہے نا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید کے خاندان سے کسی نے امریکہ میں کسی کو دیکھا ہے، لندن میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، ایشیا میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ لیکن نبی کے خاندان کو، ارے یہی جگہ ہے یار عقیدت کے اظہار کرنے کا۔ ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ وہ چاہ رہا تھا ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج یزید کا نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ اس کے خاندان کا کوئی بچا ہے، لیکن رسول اللہ کے خاندان کا الحمدللہ وہی چراغ جو کربلا سے روشن ہوتے ہوئے آگے بڑھا ہے، تو 12 امام اسی خاندان میں ہے۔ اسی خاندان کا شہزادہ بغداد میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ اجمیر میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ بہرائچ میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ بلگرام میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ مرہرا میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ کالپی میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا شہزادہ مسولی میں آرام کر رہا ہے، اسی خاندان کا بیٹا سمنا یا مخدوم سمنا کچوچا میں آرام کر رہا ہے، اور اسی خاندان کا شہزادہ خانقاہ سمرقندیہ میں آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چراغ بجھتا گیا، روشنی بڑھتی گئی۔ ارے اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ اور قسم خدا کی جب تک چاند سورج رہے گا، خان رہے نہ رہے، پٹھان رہے نہ رہے، اور انصاری رہے نہ رہے، شیخ رہے نہ رہے، سید رہے گا، سید رہے گا۔ سید تھا، سید ہے، سید نبی کا خاندان تھا، نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے انہیں عروج عطا کیا ہے۔ ذرا اللہ کے بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات محبت، محبت، نبی فرماتے ہیں محبت کرو میرے گھر والوں سے، محبت کرو میرے اہل بیت سے۔ اچھا محبت تو سب لوگ کرتے ہیں، ذرا محبت کے ایک دو گوشے آپ کے حوالے کروں، لیکن فری میں نہیں کروں گا۔ اچھا اگر آپ لوگ کہیے تو 4 مصرے منقبت کے سنا دوں، سنا دوں، فری میں نہیں سناؤں گا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو پیسہ دیجئے، نہ بالکل نہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیے نا، قسم خدا کی میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پیسہ دینے سے نفس خوش ہوتا ہے،
اور سبحان اللہ کہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے. میں انشاءاللہ سنا دے رہا ہوں, بالکل تر و تازہ ہے, سمجھ گئے. اپنا تو نہیں ہے لیکن جو شعر ہے انشاءاللہ آپ کا پھیپھڑا کلیجہ سب بولے گا, چونکہ سب حسینی ہے. نور کا سلسلہ حسین کا ہے. اچھا آپ لوگ شاعر ہیں کیا, یا میری آواز کی کوالٹی دیکھ کے سبحان اللہ بولیے گا؟ ارے مصرع دیکھ کے سبحان اللہ بولیے. نور کا سلسلہ حسین کا ہے. پیچھے والے سب لوگ بولیے, کوئی سنے نہ سنے میرا اللہ سن رہا ہے. نور کا سلسلہ حسین کا ہے, ہر طرف تذکرہ حسین کا ہے. کون کرتا ہے شکر لاشوں پر, کون کرتا ہے شکر لاشوں پر, یہ مگر حوصلہ حسین کا, مگر حوصلہ حسین کا ہے, یہ مگر حوصلہ حسین کا ہے. حضرات شعر ہے لیکن اتنا ہی مجھ کو سنانا تھا, ٹھیک ہے. محبت سے آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں, محبت محبت محبت, قسم خدا کی ایسی محبت دنیا میں کسی بچے سے کسی نے کیا ہی نہیں جیسی محبت امام حسین سے میرے نبی نے کیا ہے. ارے ذرا زور سے بولیے نا سبحان اللہ بھائی. اب کیسے پیار کیا ہے ذرا اس کو سنیے, کیسے پیار کیا. سرکار کے آغوش میں جب امام پاک کو رکھا گیا تو نبی نے چوم لیا. اچھا آپ لوگ کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ تو سبحان اللہ بولیے نا, پرابلم ختم. ہاں اللہ کے نام سے پرابلم ختم. قسم خدا کی دل سے پکار کے تو دیکھیے, دل سے جب اپنے پیر کو پکارے, دل سے جب غوث و خواجہ کو پکارے, دل سے جب مولا علی کو پکارے تو کام بنتا ہے. دل سے جب خدا کو پکاریے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا محبت سے بولا سبحان اللہ. نبی نے چوم لیا, چوم لیا. تو یہ تو محبت سب کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں جی. کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو چومتا ہے, لگے کھا جائے گا. ناک چومے گا, آنکھ چومے گا, رخسار چومے گا, لب چومے گا, پیشانی چومے گا, ہاتھ چومے گا, تلوا چومے گا. اور اگر بچہ جنوری میں پیدا ہوا اور اس کا بعد ممبئی سے دلی سے دسمبر میں آیا, یعنی 1 سال کے بعد, اور جو پہلی بار بچہ کو دیکھے گا وہ ایسے چومے گا جیسے دانت کاٹ کے کھا جائے گا. مانے وہ پہلی بار دیکھ رہا ہے. یہی نا بھائی پیار کا انداز. آپ لوگ بھی تو اسی طرح کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, یہی نا چومتے ہیں. نبی نے ایک الگ انداز عطا کیا. نبی نے پہلے سرکار امام پاک کو چوم لیا اور اس کے بعد یہیں پہ انتہا نہیں ہے, سونگھنے بھی لگے. نبی سونگھنے لگے, سونگھنے. ہے کوئی ایسا باپ, ہے کوئی ایسی ماں جو اپنے بچے کو چومے؟ تو عام بات ہے, ذرا سونگھیں, ذرا سونگھیں. اس کا باپ کہے گا ہڈی توڑ دوں گا, میرا بچہ گندا ہے کہ سونگ رہی ہے. اور اگر ماں سونگے گی تو اس کا باپ بولے گا پیٹ پھوڑ دوں گا, میرے بچے کو سونگتی ہے ناک پھاڑ دوں گا. کمینی, عیب کہلائے گا, عیب. کیوں؟ زمانے کے سارے لوگ جانتے ہیں ہمارا اور آپ کا بچہ صرف چوما جائے گا, اگر سونگے گا تو عیب کہلائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, سب کے بچے ہیں, سونگا کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو پیر طریقت کی بارگاہ اقدس سے جواب آئے گا, نادان, سب کو سونگا نہیں جاتا ہے. روٹی کو لوگ نہیں سونگتے ہیں, چاول کو لوگ نہیں سونگتے ہیں, دال کو نہیں سونگتے ہیں, خوشبو کو سونگتے ہیں, پھول کو سونگتے ہیں, ہر چیز کو نہیں سونگتے ہیں. تو تجھے معلوم نہیں سب کا بیٹا فقط چومنے کے لائق ہے, فاطمہ کا بیٹا چومنے کے بھی لائق ہے, سونگنے کے بھی لائق. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب سنیے کمال, اب ذرا سنیے کمال. کمال یہ ہے سبحان اللہ, ابھی نہیں دیکھتے ہم لوگ کے گھر میں, آپ کے گھر میں بچہ تو روتا ہی رہتا ہے, بچہ روتا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے سمجھے کہ آ گیا اور روتا رہتا ہے تو میں اس کو ذرا ریلیکس دیتا ہوں, ذرا موقع دیتا ہوں,
اور رو میں رلاتا ہوں کیوں آواز صاف ہوگی بچہ تو ایسی آواز نکالتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا گلا صاف ہو جائے ہے نا بھائی چلاؤ رو یہی نا بھائی اور اس کے بعد اب دیکھا کہ زیادہ ہو گیا آؤ میرا بابو یہی ہوتا ہے نا بھائی اور اس کے بعد ختم ہم لوگ کے ماؤں کا تو حال یہ ہے کہ ماں کھانا بنا رہی ہے اب بچہ رو رہا ہے تو وہیں سے کہے کہ چپ ہو جاؤ یہی نہ ہوگا کہ دال نہ جل جائے روٹی نہ جل جائے یہی نہ ہوتا ہے بابو گڈو مت کھیلو لٹو آرام سے رہو بس وہیں سے کہے گی آ رہا تیرا باپ آ رہا تیرا ابا چھپو لیکن اپنا کام کرتے رہے گی یہی نہ ہوگا بھائی لیکن اللہ کی قسم جب فاطمہ کے شہزادے حضرات حسنین کریمین روتے اور نبی کے کان مبارک سے آواز ٹکراتی تو نبی تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کے آتے اور یہی کہتے فاطمہ میرے حسن حسین کو مت رلاؤ میرے شہزادوں کو مت رلاؤ اے فاطمہ تجھے معلوم نہیں جب میرا حسن روتا ہے اور حسین روتا ہے مجھے درد ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے رنج ہوتا ہے نبی نے حسین سے ایسی محبت کیا ہے پھر وہ ظالم کتے یزیدی کیا نبی کو منہ دکھائیں گے حسین روئے تو نبی کو برداشت نہ ہو جب ان کے جسم نازنی کو تیروں سے چھنی کیا گیا ہوگا جب تلواروں کے زخم لگائے گئے ہوں گے اور خون حسین بہ رہا ہوگا زمین کربلا لالا زار ہو رہی ہوگی جو ان کا نانا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے ان کو کتنا درد ہوا ہوگا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یاد رکھنا ارے تم نے ظالموں کیا کیا حسین کو نہ پہچان سکے جبکہ حسین پاک نے تقریر کر کے بتایا لیکچر دے کے بتایا اپنا انٹروڈکشن کروا کے بتلایا میدان کربلا میں دیکھ میرا حسب کیا ہے دیکھ میرا نسب کیا ہے دیکھ میری حقیقت کیا ہے جا کسی صحابی سے پوچھ لے پھر بھی نہ سمجھ سکا اسے کیا معلوم ہے ارے حسین کی عظمت تو کیا جانے نبی نے بتا دیا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرے حسین کا کیا پوچھنا ان کی محبت اللہ تعالی امام پاک کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرمائے ذرا زور سے بولے آمین چونکہ وقت کیسے گزر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بس میں اتنا کہہ دوں میرے حسین کا بچپنا ہے جو پروان چڑھ رہے ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے کس ماحول میں آج کل کی ماں اللہ کی پناہ بچہ روتا ہے تو پہلے تو کچھ کھلونا وغیرہ ماں دے دیتی تھی اب کھلونا ختم موبائل اب موبائل تھوڑے دے دیتی ہے اس میں لگا کے دیتی ہے موٹو پتلو ہے نا بھائی اب کیا سمجھتا ہے اسی میں لگا رہے گا ختم جس کا بیٹا موٹو پتلو دیکھ دیکھ کے پروان چڑھے اس بچے کا فیوچر کیا ہوگا اب میرے حسین ارے رہ کے بولو بھائی سبحان اللہ میرے حسین کی پرورش اس انداز میں ہوئی کہ ماں دودھ پلائے قرآن پڑھتے پڑھتے کب بولیے گا بھائی آپ لوگ کب بولیے گا ابے نہ میری بات ہو رہی ہے نہ آپ کی بات یہ تو رسول اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے ہم نہ بولیں گے تو کون بولے گا یزیدی مائنڈ کا کوئی ہو تو دیکھ لے صدیاں گزر گئی لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن حسین کے چاہنے والے کل بھی تھے آج بھی ہے ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے سنیے محبت کے ساتھ بچپنا دودھ پلا رہی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے جھولا جھولا رہی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے ارے کھانا کھلا رہی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اور اسی تربیت کا نتیجہ ہوا جب امام پاک پروان چڑھ گئے تو تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں حسین ہے اور جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں قرآن ہے زور سے بولو بھائی سبحان اللہ اور نبی نے خود فرمایا اے لوگوں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام اور ایک اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں حسین ہیں
وہاں قرآن ہے۔ آج کی ماں جلسے میں تو آئی تھی، چلی گئی کچھ، ان کو پیغام دے دیجیے گا، کیا تو نے اپنے بچوں کو کبھی یہ پیغام سنایا کہ تو مسلمان کا بچہ ہے؟ مسلمان کچھ پڑھو نہ پڑھو، پہلے پڑھو قرآن۔ نہیں، کوئی نہیں، یہ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی تک پہنچا دیا۔ بچہ ہائی فائی انگلش بول رہا ہے، ٹاکنگ کر رہا ہے انگلش میں، لیکن اس بچے کو کہہ دیجئے تیرا باپ مر گیا ہے، ذرا فاتحہ پڑھ کے ثواب دے دے، نہیں دے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن پاک کو صرف پڑھا نہیں ہے، اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ یا اللہ کے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ ارے آپ لوگ جتنے ہیں، کسی کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوگی، کسی کو سورہ نساء یاد نہیں ہوگی، بہت زیادہ قل اللہ انا اعطینا اما پارہ میں سے 10 پار سورہ یہی نہ یاد ہے، 114 سورت ہے قرآن پاک کی ان کے سینے میں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے زور سے بولو سبحان اللہ بھائی۔ حضرات معمولی بات نہیں ہے، اتنا چھوٹا سینہ اس میں قرآن جمع ہو گیا، قرآن جمع ہو گیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں حضرات ان کا مرتبہ کتنا بڑا، اور صرف ان کے ماں باپ کو ہی ثواب نہیں ملے گا، جن اساتذہ کرام نے ان کو پڑھایا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، جن لوگوں نے دامے ترمے قدمے سخنے حصہ لیا، پیسہ دیا مدرسے کو، چاہے جس صورت میں دیا ہو، ان کو بھی ملے گا۔ اور یہی نہیں، یہ لوگ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ملے گا، یہ بچے اب دوسرے کو جس کو پڑھائیں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ بھائی۔ اور سب کا سہرا جو جاتا ہے حضور عالی سرکار کی بارگاہ میں، کیا گھرانہ ہے جناب سرکار بابو حضور قبلہ کا، جہاں گئے مسجد بنی۔ آپ لوگ کو پرابلم ہے کیا؟ میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ میں جب سچی بات ہے تو آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کیا پرابلم؟ جہاں گئے سرکار حضور علی مسجد بن گئی، جہاں چلے گئے مدرسہ بن گیا۔ اور اللہ کی قسم دوستو قربان جاؤ اپنے مرشد پر، قربان جاؤ سرکار بابو حضور قبلہ پر، تمہارے مرشد ہے، عالم ہے، یہ سب بعد میں ہے، نبی کے نواسے پہلے ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات معمولی بات نہیں ہے، آج بھی اپنے بابا حضور قبلہ کے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے سرکار بابو حضور قبلہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس آبادی میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں دور تک مسجد نہیں ہے، یا مسجد کی ضرورت ہے، اپنے جیب خاص سے مسجد کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہاں مسجد بن جاتی ہے۔ یہی تو بزرگوں کی پہچان ہے، جہاں قدم رکھ دیا اسے منزل بنا دیا۔ اللہ کے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی سوئیے گا نہیں، چونکہ حضور تشریف فرما ہے اس لیے میں آپ لوگ سے بہت محبت سے باتیں کر رہا ہوں، سمجھ گئے، کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ سوئیے گا نہیں، اگر سونا ہے تو مسجد سے جا کر کے تابوت منگواؤں گا اور اس میں آپ کو لٹواؤں گا اور 4 آدمی کو 20-20 روپیہ دوں گا، قبرستان لے جا کے سلا دے گا، کبھی آپ کو اٹھانے کوئی نہیں جائے گا۔ ان کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے حضور کے سامنے میں حضور کی تہنیت کے اشعار پڑھے جا رہے تھے تو حضور کو اچھا نہیں لگتا ہے، سمجھ گئے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بتانا بھی تو ضروری ہے۔ لوگ سمجھیں گے کیسے؟ وہ تو بس جانتے ہیں پیر صاحب آئے تھے۔ بھائی پیر صاحب ہیں کون ہے تو جاننا نہ پڑے گا، کیوں ناچیں، کیوں یہ تو دیکھ رہے کیوں ناچیں، لیکن کون ہے یہ تو آپ نہیں جان رہے۔ سید نور علی کے پالے، دیکھیے جتنے لوگ ہیں سبحان اللہ بول لیجئے ورنہ حشر میں بہت پچھتائیے گا۔ سید نور علی کے پالے ہیں یہ سمرقند کے اجالے،
سید نور علی کے پالے ہیں، یہ سمرقند کے اجالے ہیں، جتنے بابو حضور کے ہیں مرید، جتنے بابو حضور کے ہیں مرید، سب میرے غوث کے حوالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ان بچوں کو دیکھیے، ان بچوں کو اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے۔ دین کی شان باقی ہے تو مدرسوں سے، دین کا وقار بلند ہے مدرسوں سے، مسجدیں آباد ہیں مدرسوں سے۔ میں ذرا اللہ کے بولے نا سبحان اللہ۔ عالم کس فیکٹری میں بنتا ہے؟ مدرسہ میں۔ مفتی کہاں بنتا ہے؟ مدرسہ میں۔ امام کہاں بنتا ہے؟ مدرسہ میں۔ یہی وہ جگہ ہے۔ آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، خوشی منائیے۔ حضور کی سرپرستی ہے، خوشی منائیے۔ روحانی سرپرستی تو سرکار حضور علی کی ہے۔ جب ہی تو ہائی وے کے بازو میں یہ دین کا قلعہ ہے، یہ ہائی وے کے بازو میں اگر کسی کو ایسی زمین مل جائے تو ہوٹل بنائے گا، ڈھابا بنائے گا۔ اور کیا سرکار حضور علی کی محبت، نہ ڈھابا بنے گا نہ ہوٹل بنے گا، دین کی فیکٹری بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اور ان بچوں کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ واہ رے واہ، یہ معمولی بات ہے۔ دین و ایمان کے سہارے، دین و ایمان کے سہارے ہیں، یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں، دور دوزخ کے سب شرارے ہیں، دور دوزخ کے سب شرارے ہیں، جن کے سینے میں 30 پارے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ میں ان تمام حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ بابو قرآن، آپ حافظ قرآن ہو گئے تو سالانہ قرآن مت پڑھیے گا، روزانہ قرآن پڑھیے گا۔ سالانہ مت پڑھیے گا، جتنا یاد رہے، لیکن روزانہ پڑھیے گا، ثواب بھی ہوگا، قرآن اور یاد ہوتا چلا جائے گا۔ جس انداز میں آپ یاد رکھیں گے، حشر میں خدا کا فضل ہوگا، تب نہ حکم ہوگا حافظ قرآن پڑھتا جا بڑھتا جا۔ پیچھے والے سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ حضرات بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے محبتیں امام پاک کو آپ کیا جانا ہے، ہم کیا جانا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، نبی بھی محبت فرماتے ہیں۔ آپ لوگ کو اگر خوشی ہو رہی ہے تو ذرا آواز بلند کر لیجئے گا۔ حضرت ابوبکر بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عمر بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان بھی محبت کرتے ہیں، دنیا کے سارے اولیاء کرام ان سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے تمام اغواث افراد ابدال محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت نہیں کریں گے؟ فاطمہ کے نور عین ہیں، علی کے دل کے چین ہیں، ہم سنیوں کے امام حسین ہیں، صحابی رسول ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے جنہوں نے کیا قسم خدا کی ان کی نمازیں امام حسین سرکار کی، آخری بات سن لیجئے، عرش پہ بھی سجدے ہوتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ تھی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں وہاں سجدہ نہیں ہو رہا؟ اللہ، فرشتے سجدے میں لگے ہیں، عرش پہ بھی سجدہ ہو رہا ہے، فرش پہ بھی سجدہ ہو رہا ہے، بدر میں بھی سجدہ ہوا، احد میں بھی سجدہ ہوا۔ سجدے کل بھی ہو رہے تھے، سجدے آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہی سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے۔ سجدے ہو رہے تھے لیکن جس شان کا سجدہ امام حسین سرکار نے کربلا میں کیا ہے، اس شان کا سجدہ نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہو رہا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ گردن کٹا دیا، لہو بہا دیا، تب دنیا نے قلم اٹھایا اور کہہ دیا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں۔
سجدہ کیسا کیا، اور ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرات نماز کی پابندی کریں۔ کیا سجدہ کیا ہے سجدہ کرنے والوں نے؟ وہ دھوپوں کی تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیابا کے سینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ میں آپ کو کچھ یاد نہ ہو، حاضری تو لگاتے رہیے، سجدہ تو کرتے رہیے، اور ایک ہی دعا کی جب مولا حسین کے جیسا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، ہم سجدہ شبیر کو وسیلہ بناتے ہیں، میرے بھی سجدے میں تو لذت عطا فرما۔ انشاءاللہ یہ دعا کریں گے لذت مل جائے گی۔ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، جملہ حاضری کو قبول فرمائے۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائیں، زور سے پڑھیں استغفر اللہ، زورے 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 زورے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، جان چلی جائے اور پنڈال پھٹ جائے، مائک پھٹ جائے، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں سمجھ لیجئے کہ خانقاہ سمرقندیہ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشریف رکھے اطمینان و سکون کے ساتھ، سرکار کی زبان